أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 20 کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 20 نکال لیجئے. انشاءاللہ آج کے ہمارے اس سبق میں قواعد کی پہچان کے ساتھ مشق کریں گے. لہذا کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیے. پیارے اور محترم اسرائیل بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا کلام، یہ وہ کلام کہ جس کا ایک ایک حرف رحمتوں برکتوں بھرا ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اتنی عظیم سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم جتنے کلمات دہرائیں گے، جتنے حروف پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. لہذا یہ ہمارے لیے سعادت ہے اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہمارے سامنے کہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے اور تربیت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ جنہوں نے مدنی سوچ عطا فرمائی کہ
ہم نے قرآن پاک اور دیگر فرض علوم میں جو دین کی ضروری باتیں ہیں وہ سیکھنے کا ہمیں ایک موقع ملا. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کامل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کا فائدہ بھی ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جو باتیں سیکھ رہے ہیں یا قرآن پاک میں جو قواعد سیکھ رہے ہیں، ان قواعد کے پیش نظر قرآن پاک کی درست طریقے سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم میں سے سب چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں درست پڑھوں، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح قواعد کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اب مدنی قاعدہ بنیاد ہے اور اس میں بنیادی قواعد کا ذکر جاری ہے. الحمدللہ ہر سبق میں کچھ نہ کچھ بنیادی قواعد ہم سیکھ رہے اور اس کی مشق کر رہے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ کوشش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک جو قواعد ہم نے سیکھے وہ تمام قواعد بھی یاد رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو. تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ لگائے جاتے ہیں، ان مدارس میں جو ہے ہم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے، مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر اور پھر مدنی انعامات پر عمل کی کوشش جاری رکھیں گے. تو انشاءاللہ قرآن پاک کئی مواقع پر پڑھنے کی ہمیں سعادتیں نصیب رہیں گی. اب جیسے صبح فجر کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت، پھر کنز الایمان شریف سے ترجمہ، پھر تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو قرآن پاک صبح اٹھتی تلاوت قرآن پاک، اور الحمدللہ مدرسہ بالغان میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ. تو ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے جو قواعد سیکھ رہے ہیں ان میں مضبوطی لانے کے لیے اور مزید بہتری لانے کے لیے انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کی انشاءاللہ دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. تو آج میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے اس سبق نمبر 20 میں اظہار مطلق کا قاعدہ سیکھیں گے، اور ساتھ میں اہم قاعدہ جو سکتہ کا ہے وہ بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم تسہیل اور امالہ کے قاعدے بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی مکمل توجہ کے ساتھ اس مشق میں اور قواعد سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس میں شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سابقہ اسباق میں جو قواعد سیکھے ان تمام قواعد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور یعنی جیسے حروف کو درست مخارج سے ادا کرنا، اور جو پر حروف ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں 7 حروف، حروف مستعلیہ، ان کو پر پڑھنا، اور جو حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں ان کو نرمی سے، اور جن میں سختی ہے ان میں سختی پیدا کرنی ہے. لہذا یہ تمام قواعد جو دیگر ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام قواعد پر بھی عمل کی کوشش اور اس کی پہچان کرتے جائیے. ادغام ہے، اخفا ہے، اور دیگر جو قواعد سیکھے ہیں ان تمام قواعد پر بھی عمل کا سلسلہ رہے گا. لہذا تمام اسلامی بھی پہچان بھی کرتے جائیں. اب انشاءاللہ ہمارے جو آج کے اس سبق کے اندر مختلف قواعد ہیں. سب سے پہلا جو قاعدہ ہے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 20 میں سطر نمبر 1، اس میں اظہار مطلق کا قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار مطلق. اظہار مطلق. ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے سیکھے تھے: اظہار،
اخفا، ادغام اور اقلاب، ان میں ایک قاعدہ ان چاروں میں سے ادغام کا قاعدہ تھا، اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، اور ایک الف کی مقدار 4 حروف میں غنہ اور لام را میں بغیر غننے کے۔ اب یہاں جو سطر نمبر 1 میں جن 4 کلمات کی مشق ہے، ان میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اور واو آ رہے ہیں، مگر یہاں پر ادغام نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ قاعدہ تو ظاہر سی بات ہے ادغام کا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، لیکن یہاں ادغام کیوں نہیں ہوگا؟ تو میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، قرآن پاک میں یہ 4 کلمات جو ہیں، ان 4 کلمات میں ادغام اس لیے نہیں ہوگا کہ ادغام کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے ادغام کے لیے، یعنی ادغام ایک کلمے میں نہیں ہوتا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آئے گا، ایک ہی کلمے میں ہوگا، تو وہاں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار مطلق ہوگا۔ باقی اخفاء کا جو قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں ہو، وہاں اخفاء ہی ہوگا، اور اظہار کا بھی یہی قاعدہ ہے۔ لہذا اب رہا ادغام، تو ادغام کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے۔ ادغام 2 کلموں میں ہوتا ہے، ایک کلمے کے اندر نہیں ہوتا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں ہوگا تو ادغام ہوگا، اور اگر اسی کلمے میں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ بھی نہیں کریں گے اور ادغام بھی نہیں کریں گے۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا۔ کیا معنی ہے؟ داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا۔ تو میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، یہاں نون ساکن، اب جیسے سطر نمبر 1 میں دنیا، اب یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، تو اب یہ دنیا ایک کلمہ ہے، یہ 2 کلمے نہیں، ایک ہی کلمہ ہے۔ تو نون ساکن کے بعد اسی کلمے میں یا ہے حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں ادغام نہیں بلکہ اظہار کریں گے، اور یہ اظہار مطلق کہلاتا ہے۔ نہ یہاں غنہ ہوگا اور نہ ہی ادغام ہوگا، بلکہ اس کو پڑھیں گے دنیا۔ تو اب یہ قاعدہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیلی بھائی اس مشق میں شامل رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا، دنیا، اب اس کو دوئیں یا نہیں پڑھیں گے، اگر دوئیں یا پڑھیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا، اور ادغام یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ 2 کلمے ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا، اگر اسی کلمے میں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا۔ دنیا، بنیان، اب بنیان ایک ہی کلمہ ہے، بنیان ایک ہی کلمہ ہے، لہذا نون ساکن کے بعد حرف یا حروف یرملون میں سے ہے، تو کیا کریں گے؟ یہاں پر اظہار مطلق، بنیان، بنیان، صنوان، صاد کو پر پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے، اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ واو ہے، اور واو حروف یرملون میں سے ہے۔ اب حروف یرملون میں سے ہے اور اسی کلمے میں ہے، لہذا یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار
مطلق ہوگا. صنوان، صنوان. اظہار مطلق یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو واو میں داخل نہیں کریں گے، نون کو واو کے ساتھ ملائیں گے نہیں، اور نہ ہی غنہ ہوگا، بلکہ اظہار مطلق ہوگا. نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنہ کے اور بغیر ملائے. صنوان، صنوان، قنوان، قنوان. اسی سطر کو دوبارہ دہراتے ہیں. دنیا، بنیان، صنوان، قنوان. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے ہم نے یہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے سیکھے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ جہاں پر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سا حرف ہے. اگر وہ حرف حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار کریں گے. حروف اخفاء 15 ہیں، اگر ان میں سے ہے کوئی حرف ہے تو اخفاء کریں گے، 1 الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اور اگر یرملون یعنی 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں پر ادغام کریں گے. اور اگر حرف با ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں اقلاب کریں گے. تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نے یہ قاعدے یوں سیکھے. لیکن اب یہ کہ ادغام کے لیے خاص طور پہ تو نون ساکن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آئے گا تو ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اور اگر دوسرے کلمے میں آئے گا تو ہم ادغام کریں گے. اور 4 حروف میں غنہ ہے، اور لام را جو 2 حروف ہیں ان میں بغیر غنہ. لہذا یہاں پر جو دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، یہ جو 4 کلمات اس میں مدنی قاعدے میں سبق نمبر 20 کی سطر نمبر 1 میں جو لکھے گئے، ان میں اظہار مطلق ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حرف اسی کلمے میں ہے، لہذا ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا. بنیان، صنوان، قنوان. اب اظہار مطلق کا قاعدہ آپ سمجھ گئے. اب آگے چلتے ہیں. اب دوسرا قاعدہ ہے سکتہ. سکتہ، سکتہ اس کی تعریف یہ ہے کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر، آواز روک کر یعنی آواز رک جائے گی اور سانس نہیں ٹوٹے گا. آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. اور روایت حفص میں 4 مقامات، 4 کلمات ہیں، 4 مقامات پر سکتہ واجب ہے، اور مزید 4 پر جو ہے سکتہ جائز ہے. یعنی 8 قرآن پاک میں 8 ایسی جگہ ہیں جہاں پر سکتہ ہے، جن میں سے 4 میں سکتہ کرنا جائز ہے اور 4 میں واجب ہے. اور جن کلمات میں سکتہ کرنا واجب ہے وہ کلمات مدنی قاعدے میں یہ دیے گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سکتہ یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنا، آواز روک کر اسی سانس میں، آواز روک کر تھوڑی دیر ٹھہر کر اسی سانس میں آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سکتہ جو ہے وہ وقف کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ وقف کے حکم میں ہے. لہذا ان 4 کلمات میں جو سطر نمبر 2 کی 4 کلمات ہیں، جو چوتھا کلمہ ہے یہاں عوجن قیمہ، یہ جو کلمہ ہے، اب اس میں جب سکتہ کریں گے تو سکتہ یوں نہیں کریں گے عوجن قیمن، یوں نہیں، بلکہ سکتہ چونکہ وقف کے حکم میں ہے تو وقف کا طریقہ یہ ہے کہ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر ٹھہرا جاتا ہے. تو اب عوجا جیم پر 2 زبر کی تنوین ہے تو اس کو الف سے بدل کر آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھیں گے اور اس طرح سکتہ کریں گے، جیسے عوجا قیمن، یوں سکتہ کریں گے.
لہذا سکتہ کی تعریف یہ ہے کہ آواز روک کر اسی سانس میں آگے پڑھنا، یا آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے سکتہ کر کے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اب یہاں نون ساکن بھی ہے، من راقن، نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں حروف یرملون میں سے را ہے۔ اب یہاں ادغام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آواز روک دی، اور آواز روک کر تھوڑی دیر ٹھہر کر توقف کیا، اور سکتہ چونکہ وقف کے حکم میں ہے تو من کو ہم نے الگ کر دیا اور راقن کو الگ کیا۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے سانس نہیں توڑا، سانس لیے بغیر آگے بڑھا، مگر آواز ہم نے روکی۔ تو اب یہ کہ یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، یعنی وقیل مر راقن نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقیل من راقن یوں پڑھیں گے۔ پڑھیے، وقیل من راقن وقیل من راقن۔ یہ جو تھوڑا ہم ٹھہر رہے ہیں اس میں صرف آواز ہم روک رہے ہیں، آواز رک رہی ہے ہماری، اور سانس جو ہے نہیں ٹوٹے گی، اسی سانس میں ہم نے آگے پڑھنا ہے تھوڑا سا ٹھہر کر۔ وقیل من راقن کلا بل ران۔ اب بل پہ جھٹکا بھی نہیں دیں گے، کلا بل ران کلا بل ران من مرقدنا هذا۔ قدنا اس کی نون پر ہم سکتہ کریں گے، یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھیں گے۔ من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا عوجا قیما۔ اب سکتہ کریں گے، یہ جو پورا ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورے کلمات ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں، مگر آواز روک رہے ہیں، آواز روک رہے ہیں۔ اگر ہم نے آواز روک کر سانس توڑ دی تو اب یہ سکتہ نہیں ہوگا بلکہ وقف ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وقف ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سکتہ کا تعلق وقف سے بھی ہے اور سکتہ کا تعلق وصل سے بھی ہے۔ وقف کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، اور وصل کا معنی ہے ملانا، کہ ہم تسلسل کے ساتھ جو کلمات ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم وصل کر رہے ہوتے ہیں، ملا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی مقام پر رک جاتے ہیں، آواز اور سانس دونوں توڑ دیتے ہیں تو وہ وقف کہلاتا ہے۔ تو سکتہ جو ہے اس کا تعلق وقف سے بھی ہے اور وصل سے بھی ہے، یعنی رکنے کے ساتھ بھی ہے اور ملانے کے ساتھ بھی ہے۔ سکتہ کا تعلق وقف کے ساتھ یہ ہے کہ وقف میں آواز توڑ دی جاتی ہے، آواز رک جاتی ہے، اور سکتہ میں بھی آواز رک جاتی ہے، تو یہ ان کا تعلق ہے۔ اور اس کا سکتہ کا وقف کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وقف میں آواز روکنے کے ساتھ ساتھ سانس بھی توڑ دیا جاتا ہے، مگر سکتہ کرتے ہوئے آواز تو روکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے۔ یہ اس کا فرق ہے وقف اور سکتہ کا۔ اب ملانے کا جو سلسلہ ہے وصل کا، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ سکتہ کرتے ہوئے ہم سانس نہیں توڑتے، سکتہ کرتے ہوئے بغیر سانس توڑے آگے پڑھتے ہیں، یعنی آواز روکتے ہیں مگر سانس لیے بغیر آگے پڑھتے ہیں۔ اور وصل میں بھی یہی کرتے ہیں کہ اسی سانس میں آگے پڑھتے ہیں، یعنی سانس نہیں ٹوٹتا، مگر فرق کیا ہے اس میں کہ سکتہ میں
آواز رکتی ہے اور وصل میں آواز نہیں رکتی. تو یہ اس کا فرق اور اس کا اشتراک جو میں نے اس کی وضاحت کی. اب یہ کہ سکتہ وصل کے حکم میں کیوں نہیں، یعنی ملانے کے حکم میں کیوں نہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ملانے کا اعتبار کریں گے، وصل کا اعتبار کریں گے تو وقیل من راق، یہاں قاعدہ پھر ادغام کا بھی ہے، ادغام بھی کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جیسے عوجن قیما، تو عوجا قیما. اب یہاں اگر سکتہ کریں گے وصل کا اعتبار کرتے ہوئے تو یہاں اخفا بھی ہوگا، اور جب اخفا کریں گے تو سکتہ ہی نہیں ہو سکے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سکتہ کا تعلق جو ہے وقف کے ساتھ بھی ہے، وصل کے ساتھ بھی ہے، مگر سکتہ کا حکم جو ہے وہ وقف کے ساتھ ہے. سکتہ کا حکم وقف جیسا ہے، یعنی وقف جس طرح کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سکتہ کیا جائے گا، مگر فرق یہ کہ اس میں سانس نہیں ٹوٹے گی، سانس نہیں ٹوٹے گی. یہ سکتہ کا حکم وقف کے ساتھ جو ہے یہ اس کے طریقہ کار، یعنی طریقہ ٹھہرنا، جو ہم رک رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس طریقے کا جو حکم ہے وہ وقف کے ساتھ ہے. لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں عوجن بعض لوگ پڑھتے ہیں، سکتہ کرتے ہیں عوجن قیمن، یا یہاں اخفا بھی کرتے ہیں عوجن قیمن، یوں پڑھتے ہیں. یہ درست نہیں. درست یہ ہے کہ جیم پر جو دو زبر کی تنوین ہے اس کو الف سے بدل کر آواز روک کر اسی سانس میں آگے پڑھیں گے، یہی طریقہ درست ہے. عوجا قیمن، عوجا قیمن، آواز روک کر سانس نہیں روکیں گے، سانس نہیں ٹوٹے گی، اسی سانس میں آگے پڑھیں گے. اب اس سطر کو دوبارہ ہم دہراتے ہیں. وقیل من راق کلا بل ران من مرقدنا هذا عوجا قیما عوجا قیما. خاص طور پہ اس کلمے میں سکتہ کرتے ہوئے جو ہے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ تنوین پڑھی جاتی ہے اور تنوین کے ساتھ بسا اوقات اخفا بھی کیا جاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں تنوین کو الف سے بدل کر آواز روک کر اسی سانس میں آگے پڑھیں گے. اس کلمے کا سکتے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا اور انشاءاللہ اس کی اصلاح کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. عوجا قیما. اب آگے سطر نمبر 3 ہے. اس سطر نمبر 3 میں قرآن پاک میں یہ 4 کلمات جو دیے گئے صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی، یعنی چھوٹی سی سین بھی لکھ دی جاتی ہے، لکھی ہوتی ہے اس میں. اور ان کے پڑھنے کی جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ جو چاروں کلمات ہیں، یعنی پہلا اور دوسرا، یبسطو اور بسطن، یہ جو 2 کلمے ہیں شروع کے، پہلا اور دوسرا، ان دونوں میں صرف سین پڑھیں گے. ان دونوں میں کیا پڑھیں گے؟ سین پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. یہاں حالانکہ صاد بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی سین ہے، یہاں پر سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے. اور تیسرے کلمے میں صاد اور سین دونوں پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. دونوں پڑھنا جائز ہے. یہاں صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جو چوتھا کلمہ ہے اس میں صرف صاد ہی پڑھیں گے. یہ چاروں کلمات جو مدنی قاعدے میں سطر نمبر 3 میں دیے گئے، ان چاروں کلمات کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا، یہ دونوں کلموں میں صرف سین ہی پڑھیں گے، اور تیسرے میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، اور چوتھے میں صرف صاد پڑھیں گے. آئیے اس کی بھی مشق کرتے ہیں. یبسطو، یبسطو، تو کو پر پڑھیں گے اور شروع میں سین کو باریک کریں گے. یبسطو، یبسطو، پیش کے لیے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. یبسطو بسطتن،
بسطتن. اس میں کیا پڑھیں گے؟ دونوں میں صرف سین پڑھیں گے. بسطتن. یہ قرآن پاک میں 4 کلمات آتے ہیں اور چاروں کلمات کی وضاحت کے لیے مدنی قاعدے میں یہ دے دیے گئے، لہٰذا اس کی پہچان کر لیجئے گا تاکہ تلاوت کے دوران جب یہ کلمات آئیں تو شروع ابتدا میں جو 2 کلمے ہیں اس میں سین ہی پڑھیں گے، اور تیسرے کلمے میں صاد اور سین دونوں پڑھیں گے، اور چوتھے کلمے میں صرف صاد پڑھیں گے. یہاں پارہ نمبر اور سورت کا نام اور آیت نمبر بھی لکھا گیا ہے. یبسط بسطتن. بسطتن. صا کو پر پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے. بسطتن. ام هم المسيطرون. اب اس کو میں صاد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یعنی پر کر کے پڑھ رہا ہوں. ام هم المسيطرون. ام هم میم ساکن کے بعد ہا ہے. قاعدہ کون سا لگے گا یہاں پر؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں غنہ میم میں نہیں کریں گے. ام هم المسيطرون بمسيطر. با کے نیچے زیر ہے لہذا آواز گرا کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، اور اسی طرح پیش کی ادائیگی بھی ہونٹوں کو کامل گول کر کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. بمسيطر. تو کو پر پڑھیں گے، را کو باریک. بمسيطر. اب اس سطر نمبر 4 پہلا جو کلمہ ہے اس میں تسہیل ہے. تسہیل کا معنی ہے نرمی کرنا. تسہیل کا معنی کیا ہے؟ تسہیل کا معنی ہے نرمی کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ بر صغیر میں خاص طور پہ روایت حفص پڑھائی جاتی ہے، امام حفص علیہ رحمہ کی روایت پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کو مختلف روایتوں میں پڑھنا درست ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور بعض ممالک میں دیگر روایت میں پڑھا جاتا ہے. لہذا بر صغیر میں پاک و ہند میں بالخصوص روایت حفص ہی رائج ہے اور روایت حفص ہی پڑھائی جاتی ہے. تو روایت حفص میں کون سی روایت میں؟ روایت امام حفص علیہ رحمہ میں یہ تسہیل جو ہے پورے قرآن پاک میں ایک ہی کلمے کے اندر واجب ہے. کیا ہے؟ ایک ہی کلمے میں واجب ہے. یہ دیگر مقامات پہ دیگر کلمات میں تسہیل نہیں، بلکہ صرف روایت حفص میں صرف ایک کلمہ ہے جس میں تسہیل واجب ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں تسہیل جو ہے 2 حمزہ ہیں، شروع میں 2 حمزہ ہیں، اور دوسرا جو حمزہ ہے پہلے حمزہ کو سختی سے پڑھیں گے اور دوسرے حمزہ کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. دوسرے حمزہ میں سختی نہیں ہوگی، نرمی سے پڑھیں گے، اور یہ نرمی سے پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے، اور یہ تسہیل کیا ہے؟ واجب ہے. ایک ہی کلمے میں یہاں پارہ نمبر 12 لکھا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر بھی لکھا ہے. یہ صرف ایک ہی کلمہ پورے قرآن پاک میں روایت حفص میں ہے جس میں تسہیل واجب ہے. تو پہلے حمزہ کو ہم سختی سے اور دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اعجمی وعربی. اس کو سختی کے ساتھ اب سختی کیا ہے؟ دونوں میں سختی ہوگی، کیونکہ حمزہ کے اندر ضغطہ ہے، سختی ہے، جھٹکا ہے. حمزہ کے اندر سختی ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اب اس کو ہم اللہ اکبر وکبر نہیں پڑھیں گے، یا اس کو نرم کر کے نہیں پڑھیں اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر. اللہ اک ای او اب ال ار. تو یہ حمزہ کے اندر یوں سختی ہوگی، حمزہ کے اندر سختی ہے. اگر حمزہ کی سختی جو اس کی خوبی ہے اس کے اندر، یہ سختی اگر سختی ادا نہ کی گئی تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ حرف حمزہ جو ہے وہ ناقص ادا ہوگا یا پھر ادا ہی نہیں ہوگا. تو حمزہ کی ادائیگی کا طریقہ، حمزہ کے اوپر ظاہر سی بات ہے جو الف شکل میں حمزہ ہوتا ہے، الف شکل
پر اگر کوئی حرکت یا کوئی علامت ہوگی تو وہ حمزہ کہلائے گا، جیسے ا ای او. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور دوسری اس کی جو شکل ہے عین کا سرا، اس کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں دو حمزہ ہیں. اس دو حمزہ میں سے پہلا جو حمزہ ہے اس کو سختی سے، اور دوسرے حمزہ میں نرمی کریں گے، سختی نہیں کریں گے. نہیں بلکہ اعجمی وعربی. مگر اس بات کا خیال رکھیے گا کہ دوسرے حمزہ میں جو نرمی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے میں بھی نرمی پیدا ہو جائے، یعنی اس کو اعجمیوں ایسے نہیں، بلکہ پہلا حمزہ حمزہ زبر آپ دوسرے کو جب پڑھیں گے یعنی حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اعجمی وعربی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ مشکل نہیں، بس کیا ہے کہ ہم نے مشق نہیں کی. پریکٹس کریں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. مدرسہ بالغان انشاءاللہ اس کے اندر ترکیب رکھیں گے اور ان کلمات کی مشق کریں گے، ان قواعد کی مشق کریں گے، تو انشاءاللہ مضبوطی بھی آئے گی اور انشاءاللہ یہ کلمات ادا کرنا آسان بھی ہوں گے. چونکہ ہماری مشق ہے نہیں تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ دوسرے حمزہ میں سختی ہی ہو رہی ہو، حالانکہ اس میں تسہیل واجب ہے، لہذا دوسرے حمزہ میں نرمی ہوگی اور نرمی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اعجمی وعربی. اور اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی حمزہ پڑھا جائے اور دوسرا بالکل حذف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے. جیسے بعض پڑھتے ہیں اعجمی وعربی، تو اعجمی نہیں بلکہ ایک الگ سے آپ آواز محسوس کر رہے ہوں گے. اعجمی وعربی. اب آگے دوسرے کلمے میں، سطر نمبر 4 کے دوسرے کلمے میں یہاں امالہ ہوگا. امالہ کا معنی ہے مائل کرنا. امالہ کا کیا معنی ہے؟ مائل کرنے کو امالہ کہتے ہیں. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف. اس کی تعریف کیا ہے؟ الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کریں گے. کیا کریں گے؟ مائل کریں گے. مائل کا معنی پلٹنا. مائل کا معنی ہے پلٹنا، مائل ہونا. تو اب یہ کہ حرف الف حرف یا کی طرف مائل ہوا اور زبر کو زیر کی طرف مائل کریں گے، تو اب یہ یوں پڑھا جائے گا مجریہا. یعنی مجریہا کی جو راہ ہے اس کو قطرے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا قطرے، قطرے کی راہ کی مثل پڑھیں گے. قطرے کی راہ کی مثل پڑھیں گے. یہاں معروف نہیں پڑھیں گے، یعنی مجریہا یوں نہیں بلکہ مجریہا یوں پڑھیں گے. پڑھیے مجریہا مجریہا. اب دیکھیں نا، زبر زیر کی طرف پلٹ گئی، مائل ہو گئی رے، اور الف یا کی طرف مائل ہوا. یہ اصل میں اصل کا اعتبار کیا گیا. یہاں اصل جو کلمہ تھا وہ یہ تھا مجریوہا. مجراہا پھر بنا اور پھر الف یا کی طرف مائل ہوا، زبر زیر کی طرف مائل ہوئی، تو اب یہ بن گیا مجریہا. لیکن اس راہ کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس راہ کو باریک پڑھیں گے. مجریہا. یہ بھی روایت حفظ میں پورے قرآن پاک میں ایک ہی کلمہ ہے جس کے اندر امالہ ہے، اور امالہ کا معنی ہے مائل. زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. مجریہا. بقیہ کسی بھی زیر میں جو ہے وہ اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے، اور کسی کلمے کے اندر جو ہے امالہ نہیں ہوگا سوائے اس کلمے کے مجریہا. اب آگے اسی سطر نمبر 4 کا تیسرا کلمہ بئس الاسم الفسوق. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اکثر
لوگ بے احتیاطی کی وجہ سے اس کو یوں پڑھتے ہیں بئس اسم الفسوق، بئس اسم الحمزہ پڑھتے ہیں، حالانکہ لام سے پہلے والا حمزہ اور دوسرا حمزہ یہ دونوں حمزہ جو ہے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو زیر ہے یہ لام کے نیچے ہے، لام کو سین سے ملا کر پڑھیں گے، لام کو سین سے ملا کر پڑھیں گے، بئس اسم الفسوق نہیں بلکہ بئس الاسم الفسوق۔ جی لام کو کس سے ملائیں گے؟ سین سے، دونوں حمزہ نہیں پڑھیں گے، اور دونوں حمزہ یہ وصل میں آ گئے اور کلام کے درمیان میں حمزہ گر جاتے ہیں، یعنی اگر بئس پر وقف کریں گے تو اب یہ کہ الاسم الفسوق یا لسم الفسوق پڑھیں گے۔ یہ بہرحال ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو کہتے ہیں صورت نقل حرکت۔ نقل حرکت کی ایک صورت ہے، کیونکہ دیگر روایتوں میں نقل حرکت کا قاعدہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لگتا ہے، روایت حفص میں صرف ایک ہی یہ کلمہ ہے جو صورت نقل حرکت ہے، نقل حرکت کی صورت ہے۔ اب یہ کہ نقل حرکت کی ہم ڈیپ میں جائیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، بس اس قاعدے کو اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ بئس الاسم الفسوق جو ہے اس کو لام کو سین سے ملائیں گے، نہ کہ حمزہ کو سین سے ملائیں گے۔ بئس الاسم الفسوق، شروع میں جو حمزہ با حمزہ زیر بی اس میں جھٹکا ہے، اور با کی زیر معروف پڑھیں گے، مجھول بئسا نہیں پڑھیں گے بلکہ بئسا، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ یہ حمزہ کے ساتھ نہیں بلکہ لام کو سین سے ملا کر پڑھیں گے، بئس الاسم الفسوق۔ اب انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے عامہ سپارے کی سورۃ العادیات دہرائیں گے، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے تیسرے سپارے کی سورۃ العادیات نکال لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، وال لام کا جو سکون ہے یہ کامل پڑھیں گے، اور اس میں آواز ہلے گی نہیں، جنبش نہیں ہوگی، قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ سکون کو کامل ادا کرنا ہے۔ ول عین پر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دال کے نیچے زیر ہے، معروف طریقے سے آواز کو گرا کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یا پر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، اور زیر کی ادائیگی کا جو معیار ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں گے۔ ضبحن، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے مگر بغیر ہونٹ گول کیے، اور آگے با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے، لہذا یہاں قلقلہ ہوگا، قلقلہ کا معنی ہے جنبش، تو یہ 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں تو ان میں کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، اور جب یہ مشدد ہوں ان میں وقف کریں گے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ اور آگے 2 زبر کی تنوین ہے آخر میں، 2 زبر کی تنوین پر ہم نے جب وقف کیا تو وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر وقف کریں گے۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب دیکھیں قدحا، ہم اگر یہاں وقف نہ کریں، ملا کر پڑھیں، کسی کا سانس لمبا ہے وہ 2-2 3-3 آیات ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں،
تو اب جب ہم پڑھیں گے قدحا فالمغیرات، جب ملائیں گے تو اب یہاں تنوین ہے، ہا کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے، آگے فا حروف اخفا میں سے، لہذا غنہ کر کے اخفا کا قاعدہ لگائیں گے۔ یہ پہچان قواعد کی ذہن میں رکھیے گا، نون ساکن تنوین کا قاعدہ ہو، نون ساکن تنوین آ جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو اظہار کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے، اور اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں پر اخفا کریں گے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے۔ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، اگرچہ دوسرے حرف پر جو ہے تشدید نہ ہو، لیکن قاعدہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ دوسرے کلمے میں حروف یرملون ہے اور پیچھے تنوین یا نون ساکن ہے، تو اب وہاں ادغام کریں گے۔ تو یہ قواعد ذہن میں رکھیے گا۔ فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا۔ فأثر را کو پور پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔